اللہ اللہ اللہ۔ آج تو اولاد ماں باپ کی خدمت ہی نہ کرتی، دور کی بات کیا کرنی، اس وقت اس کو ضروری سمجھا جاتا تھا، بلکہ اس کو جسم کی زکوٰۃ سمجھتے تھے کہ مال کی زکوٰۃ جیسے بندہ ادا کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کسی کی خدمت کرے، یہ گویا جسم کی زکوٰۃ نکل رہی ہے۔ ہم نے کبھی کسی کی خدمت ذمہ لی؟ سوچیں، کاش کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دیتے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے لسٹ پڑھی تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا فلاں بندہ اور اس کی فلاں خدمت اس نے ذمہ لے لی۔ پڑھتے پڑھتے ایک جگہ ایک بڑھیا کا نام لکھا تھا کہ یہ بوڑھی عورت ہے، اکیلی ہے، اس کو خدمت کی ضرورت ہے، اور آگے جگہ خالی تھی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا، اس کی خدمت میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں۔ انہوں نے اس کا ایڈریس نوٹ کر لیا، اور اگلی رات فجر کی نماز جب انہوں نے پڑھی اگلے دن، تو فجر کے بعد وہ چلے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اماں میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اچھا، خدمت کیا ہوتی تھی؟ گھر کے اندر جھاڑو دے دینا، برتن ہو تو ان کو دھو دینا، اور پانی باہر چشمے کنویں سے اس کے گھر تک پہنچا دینا۔ یہ چند کام یہ خدمت کہلاتی تھی، چونکہ اس میں اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی تھی، باقی کام تو انسان کر ہی لیتا ہے۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو بڑی اماں نے کہا کہ بھائی وہ تو کوئی خدمت کرنے آتا ہے، وہ کر کے چلا گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے، کوئی آتا بھی ہے اور پتہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ کون، اتنا وہ مخلص بندہ ہے۔ چلے میں اگلے دن تہجد کے بعد آ جاؤں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اگلے دن تہجد پڑھی اور بڑھیا کے دروازے پہ، اماں میں خدمت کے لیے آ گیا۔ اس نے کہا بھائی وہ تو کوئی خدمت کے لیے آتا ہے اور خدمت کر کے چلا جاتا ہے۔ اماں کیا نام ہے؟ میں نے کبھی پوچھا نہیں، اس نے کبھی بتایا نہیں۔ قد کاٹ کیسے ہے، شکل کیسی ہے؟ بھئی وہ آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اماں پردہ کر لو تو میں کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ وہ سارے کام سمیٹ کے پھر میری کنڈی کھٹکھٹا دیتا ہے کہ پردہ ختم ہو گیا، باہر آ جاؤ۔ وہ باہر چلا جاتا ہے، میں آ جاتی ہوں۔ آج تک میں نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ عمر رضی اللہ عنہ بڑے حیران، یہ کون بندہ ہے کہ جو اتنے اخلاص سے خدمت کر رہا ہے؟ وہ بھی عمر الخطاب تھے۔ کہنے لگے اچھا، اگلے دن عشاء کی نماز پڑھی اور جا کر اس بڑھیا کے دروازے کے قریب کہیں چھپ کر بیٹھ گئے، دیکھتا ہوں کون آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب رات گہری ہو گئی، لوگ نیند کی آغوش میں چلے گئے، اس وقت میں نے دیکھا کہ کوئی بندہ بہت آہستہ آہستہ پاؤں اٹھاتے اٹھاتے اس بڑھیا کے دروازے کے قریب آیا۔ جب آیا تو میں نے پوچھا من انت، بھائی کون ہے آپ؟ تو اس کے جواب میں امیر المومنین ابو بکر صدیق لانو کی آواز آئی، میں ابو بکر ہوں۔ میں نے کہا امیر المومنین، آپ نے لسٹ میں نام نہیں لکھا تھا؟ یہاں تو میں خدمت کے لیے آتا تھا، مجھے کیا پتا کہ اس کی خدمت آپ کرتے ہیں؟ اور میں نے اگلا سوال پوچھا کہ امیر المومنین آپ کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، آپ کے پاس تھے نہیں یا آپ گھر اتار کے آئے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیا، عمر لوگوں کے آرام کرنے کا وقت ہے، میں نے اپنی جوتے گھر اٹھا کے رکھ دیے کہ ایسا نہ ہو میرے پاؤں کی آہٹ سے کسی کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے جو سبق پڑھایا تھا، پھر دیکھو صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس سبق کو کیسے یاد کیا تھا۔